السلام علیکم ویورز، میں سمیرہ نثار، آپ کی ہوسٹ اور آپ کی اینکر پرسن۔ آج میں ہوسٹنگ نہیں کروں گی۔ آج کا یہ پروگرام صرف اور صرف ڈیڈیکیشن ہے میرے فادر کے لیے، چونکہ یہ آج فادرز ڈے ہے۔ اس حوالے سے میری وشز ہیں ان تمام لوگوں کے والدین کے لیے جو وہاں موجود ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مجھے نہیں سن رہے۔ اور یہ آج کا پروگرام اسپیشلی میں اپنے فادر کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گی، اور ان کو لے کے میرے جذبات کی ترجمانی جو ہے کرنے کے لیے مجھے جو ہے وہ طاہر شہیر کے الفاظ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ وہ بہت خوبصورت نظم ہے جو آپ کو مختلف پلیٹ فارمز پہ پہلے بھی سننے کا اتفاق ہوا ہوگا، میں اس کو آج پھر سے دہرانا چاہوں گی۔ تو سنیے۔ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ وہ ماں کے کہنے پر کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، یہی وجہ ہے مجھے چومتے جھجکتا ہے۔ وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر سسکتا ہے۔ جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے۔ وہ لوٹتا ہے کہیں رات دیر کو، دن بھر وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا ہے۔ گلے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاک داماں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں میری ماں سے۔ پرانا سوٹ پہنتا ہے، کم وہ کھاتا ہے، مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے۔ وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے وہ کیا کیا مسکراتا ہے۔ میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے ویراں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ طاہر شہیر نے بہت خوبصورتی سے جو ہے ترجمانی کی ہے ایک ایسے شخص کی، اپنے والد کو جو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہا ہے، اپنی فیلنگز کا اظہار کرنا چاہ رہا ہے۔ میں ادھر اپنے والد صاحب کے حوالے سے تھوڑا سا شیئر کروں گی۔ ہم لوگ بہت سی سکسیس سٹوریز کو کور کرتے ہیں روز، لیکن کچھ ان سنگ ہیروز ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی لائف میں بہت نمایاں کردار ادا کرتے ہیں، اور ان کو ایکنالج کرنا بھی بے حد لازمی ہے۔ میں آج اپنے والد صاحب کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی، اور اس میں بالکل میں اپنی فیلنگز آپ سے شیئر کروں گی، وہ سب کچھ جو میں نے سنا، وہ سب کچھ جو میں نے دیکھا۔ انہوں نے اپنے سفر کا آغاز جب کیا تو اس وقت ان کا بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے وہ بلونگ کرتے تھے۔ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا۔ ہمیں ابھی بھی بتایا جاتا ہے کہ راتوں میں وہ پڑھا کرتے تھے، اور سردی میں جب ان کو نیند آتی تھی تو وہ جس کو برتن میں پانی لے کے تو اس میں اپنے پاؤں رکھ کے پڑھا کرتے تھے کہ میں سو نہ جاؤں۔ اور اتنی اسٹرگل کے بعد پھر انہوں نے ٹاپ کیا، اور میڈیکل کالج میں ان کا ایڈمیشن ہوا۔ کنگ ایڈورڈ کے ٹاپسٹ میں سے ہیں وہ۔ اور اس کے بعد حالات گھر کے اس طرح کے تھے کہ ان کو جو وہاں سے وظیفہ ملتا تھا اس کی وہ گندم لے آیا کرتے تھے۔ مطلب اتنا انہوں نے اپنی اسٹرگل کی اپنی لائف میں، اور پھر وہ ایک سرٹن پوائنٹ پہ الحمدللہ پہنچے۔ انہوں نے اپنی 30 سالہ سروس میں انہوں نے ایز اے میڈیکل لیگل آفیسر کام کیا، جہاں پہ آپ کے پاس پوسٹ مارٹم کے ہزاروں کیسز آتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایسے ہوتا تھا، بہت سا پریشر بھی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دی۔ تو یہی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں۔ آج ہمیں فخر ہے ان پہ کہ انہوں نے ہمیں حلال روزی کھلائی۔ ان کی لائف کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح صبر کیا انہوں نے، اور وہ چاہتے تو وہ بہت کچھ لے سکتے تھے، وہ چاہتے تو وہ بہت رشوت بھی لے سکتے تھے۔ ان کی پوسٹ ایسی تھی نا، ان کے پاس obviously ایک اللہ تعالیٰ نے عہدہ دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کا غلط استعمال نہیں کیا۔ تو میری ڈھیر ساری دعائیں ہیں ان کے لیے۔ ہی از ریئلی ہمبل پرسن، ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، اور میرا یہ پروگرام اگر ان کو دیکھنے کا اتفاق ہو گیا، اگر ان کو پتہ چل گیا اس بارے میں، تو آئی تھنک ان کو اچھا نہیں لگے گا کہ میں اس طرح سے پبلک کر رہی ہوں اس چیز کو۔ لیکن یہ میری ایک ڈیڈیکیشن ہے ان کے لیے، سمجھ لیں، یا میرا ایک گفٹ سمجھ لیں۔ آئی تھنک کہ
ایسے انسنگ ہیروز جو ہیں ان کو ایکنالج کرنا چاہیے ہمیں، اور ہمیں ان کی سٹوریز کو آگے لے کے جانا چاہیے. تو اگر کبھی زندگی میں کہیں آپ کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو اپنے والدین کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی ہیں جس کی وجہ سے آج آپ کا وجود اس دنیا میں ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو آپ بھی نہ ہوتے. کئی دفعہ ہم بہت آرام سے ان سے کہہ دیتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، لیکن وہ ہیں تو ہم ہیں. اور میری بہت ساری دعائیں ہیں. میں وش کرنا چاہوں گی اپنے ویورز کے والد سے جو ہیں ان کو، اور آپ سب لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ فرض کریں کسی کوئی ایسی بنیاد ہے، کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے والد صاحب سے کسی بات پہ خفا ہیں، یا وہ آپ کے ساتھ خفا ہیں، تو جائیں ان کو جا کے منا لیں، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جب ہمارے پاس نہیں رہتی تو پھر ہمیں ان کی کمی محسوس ہوتی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.